کہ آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ، اور اسی دن اور اسی تاریخ کو مذہب اسلام کے سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلا معرکہ ہوا تھا، جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جنگ بدر کا وہ واقعہ جس میں مسلمانوں کو فتح و کامیابی ملی اور کفار و مشرکین کو شکست ملا، اور اسی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے معیت میں 5000 فرشتوں کا نزول فرمایا تھا، اور یہ 5000 فرشتوں نے ان کفار قریش کو، ان کفار مکہ کو مار کر کے جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ یاد رکھیں، یہ بدر مکہ شریف سے 160 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اور آج بھی وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد عریش کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اصل میں وہ بدر وہاں پہ ایک کنویں کا نام تھا، لیکن آج وہاں ایک بہت بڑی آبادی ہو گئی ہے اور اس آبادی کا نام ہی بدر رکھا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ بدر کا وہ جنگ جو مذہب اسلام کا جو سب سے پہلا جنگ تھا، یاد رکھیں اس جنگ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا کے جید صحابہ اس جنگ میں موجود تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس جنگ میں موجود تھے، حضرت عمر بھی اس جنگ میں موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے اس جنگ میں۔ صرف خلفائے راشدین میں ایک صحابی اس جنگ میں موجود نہیں تھے، جنہیں ہم اور آپ حضرت عثمان غنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ اے عثمان غنی، آپ کی بیوی رقیہ جس کی طبیعت خراب ہے، آپ انہیں دیکھ بھال کرے، اور آپ اگرچہ جنگ کے میدان میں نہیں جائیں گے، لیکن اس جنگ بدر کا ثواب آپ کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی جنگ میں ایک صحابی ہے جس کا نام باب مدینۃ العلم ہے، حضرت علی، جس کی عمر لگ بھگ 18 سے 20 سال کی رہی ہوگی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ جب حضرت علی دشمنان اسلام کے مقابلہ میں لڑنے کے لیے میدان میں آگے بڑھے تھے، تو کفار مکہ کو اس انداز سے انہوں نے مار گرایا کہ اسی وقت صحابہ کی زبان سے بے ساختہ ایک الفاظ نکل پڑ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس انداز سے آواز نکل پڑا تھا، گویا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ علی یہ شیر خدا ہے جو کفار مکہ کے مقابلے میں جب نکلے ہیں 18 سے 21 سال کی عمر میں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ کفار مکہ کو مار کر کے یہ جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا بھی کہ حضرت علی نے اپنے جنگ سے میدان کربلا، میدان بدر میں ایک ایسا عجیب نقشہ کھینچا ہے جس کو آج تاریخ اسلام میں سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اصل میں اس جنگ کی خاصیت یہ تھی کہ اس جنگ میں جتنے صحابی شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 313، اور ان کے مقابلے میں کفار مکہ ہزاروں کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ وہاں پہ تھے۔ ادھر کا حال یہ تھا کہ 3 گھوڑا جس پہ یہ لوگ سوار ہو کر کے مدینہ سے چل کر کے جنگ بدر آئے تھے، اور لڑنے کے لیے تلوار، اور وہ بھی تلوار تیز نہیں، اور یاد رکھے جس سے ایک سبزی یا کوئی چیز کر سکے، وہ تلوار لے کر کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام جنگ میں آئے تھے۔ لیکن ادھر کا حال یہ تھا، کفار مکہ اپنی تلواروں کے ساتھ، ساز و سامانوں کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، یہ تمام چیزوں کے ساتھ میدان بدر میں لڑنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے صحابہ غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا بھی کہ یہ 313 صحابہ کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں کفار مکہ بھی تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو فتح و کامیابی عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں اس کے باوجود بھی کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس جنگ میں 70 سے زیادہ کفار مارے گئے، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس جنگ میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے
13 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ایک صحابہ جس کو زخم ہو گیا تھا وہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کل ملا کر کے میدان بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور کفار مکہ بے شمار مارے گئے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا علم غیب وہاں پہ یہ ظاہر ہوا کہ میدان بدر سے پہلے، جنگ سے پہلے، شام کے وقت اللہ کے محبوب اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر کے، ایک چھڑی لے کر کے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور اپنی چھڑی سے میدان بدر میں ایک لکیر کھینچتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ صحابہ دیکھ لو، جہاں جہاں میں لکیر کھینچ رہا ہوں، کل دیکھنا، کل جنگ کا جب مارکا ہوگا تو یہاں پہ ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، امیہ مرے گا۔ اور دنیا نے اور صحابہ نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا بھی کہ جب جنگ بدر کا وہ نقشہ ہوا تو جہاں پہ میرے محبوب نے جن جن کا نام لیا تھا وہاں پہ وہ لوگ مرا پڑا ہوا تھا اور جو جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہر جگہ فتح و کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان جب رب کی بات کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اس انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی صحابہ کرام کے ماننے والے اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے اور ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں اور ہمارے ایمان میں قوت روحانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جوش ایمانی ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ناموس رسالت پہ پہرا کر سکیں اور ہم بھی ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ شاعر لکھتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم اسے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اور ظلم وہ ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، خون وہ خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یاد رکھیے میدان بدر جو ہوا تھا 17 رمضان کو ہوا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان کو بھی کامیابی عطا فرمایا۔